يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك العذاب. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو توحید جیسی نعمت سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا، اسلامی گھرانہ عطا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تاکہ وہ شریعت سے لوگوں کو روشناس کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑے، حق خالق کائنات سے جوڑے رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام ہو، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پہنچایا اور رہتی دنیا تک یہ شریعت ہمارے لیے باقی ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم ایسی ہستیوں سے متعلق جانیں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا تھا۔ ایسی ہستیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم رہے، ہر پریشانی کے حالت میں ہو، ہر طرح کے غم کے حالت میں ہو یا پھر خوشیوں کے موقع پر ہو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہر طرح سے انہوں نے اپنی جان نچھاور کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اسی طرح انہوں نے اپنے سینوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں حاضر کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہ نیک ہستیاں کون سی ہیں؟ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہستیاں ہیں، جنہوں نے ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا، اور ہمیشہ چاہے اگرچہ کہ اپنی جان پر کیوں نہ بن پڑے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانا مناسب سمجھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی جانوں پر کھیل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین جو مدت ہے، وہ سب سے بہترین جو زمانہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ میرا ہے، یعنی میں جس میں موجود ہوں، میں جہاں زندہ ہوں، اور پھر اس کے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا، جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ ان کا زمانہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟
یہ کون ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ایسے شاگرد جو ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ بنے، جنہوں نے شریعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو لیا اور پھر وہاں سے لے کر آنے والی نسلوں کو منتقل کیا. یہ وہ صحابہ ہیں. ذرا سوچئے ایسے صحابہ سے متعلق ہمیں کیا گمان رکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی فضیلت کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نہیں چنا؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا ہے. ذرا دیکھیے اس آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہا کہ سابقون اولون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں، یعنی جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے مال و زر کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ دیا اور اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ دیا. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جائے، حق کی طرف جو حق کی طرف بلا رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑنے کو گوارا کیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا انہی سے متعلق والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، اور وہ لوگ بھی جو ان کے نہج پر چلتے ہیں، جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بہت بڑا ٹائٹل. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا اور وہ رب ذوالجلال سے راضی ہو چکے. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. کہا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین باغات تیار کر رکھے ہیں، جنت بنا رکھی ہے تاکہ اس میں انہیں داخل کیا جائے، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر وہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے. ایک بار موت آ گئی اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جنت، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ جنت جس کو رب نے تیار کیا ہے ان کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین پر چلتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کو اپناتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا انہی صحابہ سے متعلق محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جو کیا کرتے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار پر شدت دکھاتے ہیں، اور پھر رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے رحم سے کام لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تراحم کا معاملہ کرتے ہیں، وہ صحابہ. اور پھر اسی طریقے سے بیان کیا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جب وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرے کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت کی تھی، ان صحابہ سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو چکا. ان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق اتنی احادیث، اتنی قرآنی آیتیں ہیں کہ اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں تو پھر ان کی فضیلت میں کہتے ہوئے وقت ختم ہو جائے گا لیکن آیتیں ختم نہیں ہوں گی، ان کی مدح میں باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ جن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح انداز میں کہہ دی کہ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، ان سے متعلق تانے نہ مارو، اس لیے کہ فلو ان احدکم، اس لیے کہ تم میں کا کوئی ایک شخص انفق مثل احد ذهبا، اگرچہ کہ وہ احد پہاڑ، دیکھے ہوں گے کتنا بڑا پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. کہا کہ اگر اتنا سونا، اتنا پہاڑ بھر کر بھی اگر سونا اگر خرچ کر لے اللہ کی راہ میں، تو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ایک مد میں آدھا یا پورا مد لے لیں، وہ جتنا صدقہ کرتے ہیں اس کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے اخلاص کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے برابر ہی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق اتنا ہی نہیں، کئی آیتیں، کئی احادیث اس میں آئی ہوئی ہیں ان کی فضیلت میں. لیکن میں آج آپ کے سامنے اس موضوع کو اختیار کرنے کا سبب
کیا ہے بتاؤں؟ یہ سبب یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تاریخ میں آتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. تو شیعہ جو علی رضی اللہ عنہ سے متعلق، علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بدترین لوگ، گھٹیا لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے برخلاف، ایک تو علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں انہوں نے کیا کیا؟ احادیث کو گڑا اور ان کی شان میں اس طرح سے گستاخی کی کہ انہوں نے ان کا جو مرتبہ ہے اس سے انہیں بلند کر دیا. ان کی شان میں انہوں نے کیا کیا؟ غلو کیا. انہیں یہاں تک کہ انہیں نبی بنانا چاہا، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الہ کا درجہ دینا چاہا. اور پھر دوسری طرف جتنے بھی صحابہ ہیں یہ لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے خاص کر معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق برا بھلا کہتے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ 21 تاریخ کو شام میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں. خاص رقم کی مٹھائی بنا کر کے گھر میں بانٹا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک اور بدعت کا ایجاد کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ کرتے ہیں، لیکن اصل جو حقیقت ہے یہ دشمنان اسلام کی طرف سے سازش ہے. دشمنان اسلام نے کیا کیا؟ جو شیعہ ہیں انہوں نے کیا کیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے برخلاف جو معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ سب جانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو دونوں کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کو لے کر. خیر یہ الگ موضوع ہے. اس وجہ سے جو بحث چھڑی تھی، جس وجہ سے وہ اپوزٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس چیز کو رکھ کر انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو اکسایا اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے پر مجبور کیا. اس طرح انہوں نے غلیظ چالیں چلی. میرے بھائیوں یاد رکھیں، معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان بے شک کچھ اختلافات ہوئے، وہ بشر ہونے کے اعتبار سے تھے، انسان ہونے کے اعتبار سے تھے، لیکن تمام صحابہ رضی اللہ اجمعین جن سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے. اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے راضی ہو چکا، کیا ہم ان سے متعلق برا گمان رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے متعلق ایسا گمان رکھیں کہ انہوں نے اس چیز کی خاطر انہوں نے لڑائی جھگڑے کی، انہوں نے کچھ مسئلے پر بحث و مباحثہ کیا، اس چیز کو رکھ کر ہم کیا ان سے متعلق بغض اور حسد ان سے متعلق رکھیں ہمارے دلوں میں، ان سے متعلق برا بھلا جانے؟ نعوذ باللہ. ذرا سوچئے، یہ تمام احادیث اور آیتیں کافی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرنے میں. لیکن پھر بھی معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، وہ قبول اسلام کب کیے تھے؟ وہ کب اسلام کو قبول کیا تھا؟ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام کو قبول کیا تھا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد اپنے اسلام کو مخفی رکھا، پھر فتح مکہ کے وقت ظاہر کیا. یہ وہ صحابی ہیں جن کو کاتب وحی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی اور خود جو آپ بیان کرتے تھے اس کو یہ لکھا کرتے تھے. ذرا سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی اتاری جا رہی ہے ان پر، اس کو لکھنے کے لیے کس کو منتخب کیا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو منتخب کر سکتے ہیں جو اسلام سے دور ہو؟ ایسے شخص کو منتخب کر سکتے ہیں جو اسلام کی اہلیت نہ رکھتا ہو؟ سبحان اللہ. ہمیں سوچنا چاہیے. صحابہ رضی اللہ اجمعین، انہی میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. ان سے بھی رب ذوالجلال راضی ہے، وہ رب ذوالجلال سے راضی تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ انہوں نے مدد کی، ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، ہمیشہ ان کا کہا مانا. میرے بھائیوں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو معاویہ کو کتاب کا علم دے اور پھر حساب کا علم دے اور پھر انہیں عذاب سے بچا لے. اسی طرح ایک اور دعا بھی کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. انہیں کیا بنا؟ ہدایت والا بنا. انہیں ہدایت دے، ان کے ذریعے سے دوسرے بھی ہدایت پائیں، اس طرح انہیں بنا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں دعا کر دیں، ذرا سوچئے کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟
ان کی شان میں گستاخی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزو البحر قد اوجبوا، کہا کہ میری امت میں پہلا لشکر جو سمندر سے لڑے گا، سمندر میں لڑے گا، سمندر میں جن سے جنگ ہوگی، اس میں جو لشکر میری امت سے ہوگا، اس لشکر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے قد اوجبوا، کہا کہ ان کے لیے جنت فکس ہے۔ سبحان اللہ، ان کے لیے جنت فکس ہے۔ اور اس لشکر میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے، اتنے فضائل، اتنا ہی نہیں، ذرا آگے دیکھیے کہ شام کے گورنر کس نے بنایا ان کو؟ یہ شام کے گورنر تھے، سیریا کے گورنر تھے پہلے، کس نے بنایا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ ایسے شخص کو گورنر، ایسے شخص کو امیر بنا سکتے ہیں جو اسلام میں کوتاہ ہو، جو اسلام میں کوتاہی کرتا ہو، جو اسلام کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں جو فیصلے صادر کرنا ہے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی کرے، کیا اس کو عمر رضی اللہ عنہ امیر بنا سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں انہوں نے کیا، یہ امیر بنے رہے، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے، تب بھی وہ امیر مقرر ہی رہے۔ سبحان اللہ، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ نے بھی گواہی دی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابہ میں سے ہیں جن سے رب راضی ہے، اور یہ رب ذوالجلال سے راضی ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ سے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کئی صحابہ کو انہوں نے اس میں جو ہے اس جنجال میں جھنجھوڑے رکھا ہے۔ ان کی زبانیں اتنی تیز اور ترار ہو چکی ہیں کہ جس نبی کے پاس انہوں نے پرورش پائی، جس نبی کے پاس انہوں نے دین کو سیکھا، جس نبی کے پاس انہوں نے اخلاق کو سیکھا، جس نبی کے پاس انہوں نے پوری شریعت کو حاصل کیا، ان لوگوں سے متعلق ہی انہوں نے کیا کیا؟ برا بھلا کہا، ان لوگوں سے متعلق انہوں نے طعن و تشنیع کی۔ میرے بھائیوں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام لوگوں میں، اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل، سب سے خیر والا دل کس کو پایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا۔ تو رب ذوالجلال نے انہیں چن لیا، ان کا انتخاب کیا اور انہیں نبوت عطا کی، انہیں نبی بنا کر بھیجا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوجد قلوب اصحاب خیر قلوب العباد، کہا کہ سب سے بہترین دل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چن لیا، فجعلہم وزراء نبیہ، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ کو کیا کیا؟ وزیر بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے جو شریعت کو تھامے رکھیں گے، جو شریعت کو منتقل کریں گے آنے والی نسلوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا جو یہ صحابہ انہوں نے کیا کیا؟ یقاتلون علی دینی، انہوں نے دین کو پہنچانے میں مکمل جد و جہد دکھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم بقدم ساتھ دیا۔ میرے بھائیوں، اب جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق برا گمان رکھتے ہیں، ذرا سوچئے وہ کس پر طعنہ مار رہے ہیں، وہ کس سے متعلق برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے؟ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن سے متعلق کہہ دیا کہ ہم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں، اپنے دین میں انہوں نے سچائی دکھائی، اللہ تعالیٰ سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں وہ سچے ہیں، جن سے متعلق رب گواہی دے دے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ لوگ جھوٹ نہیں باندھ رہے؟ بالکل، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معلم تھے ان صحابہ کے لیے، وہ ان کے استاذیت پر جو ہے انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ ان پر حرف لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم
اپنی نسلوں کو سمجھائیں، اپنے لوگوں کو سمجھائیں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں انہیں سمجھائیں کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، انہیں کیا ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کس احسن طریقے سے نبھایا، ہمیں وہ بتانا چاہیے۔ تاریخی واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ کیا ان کے لیے ان کے بارے میں ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ ان سے متعلق کیا ہمارے دلوں میں برائی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے متعلق ہمیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب بے شک میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، بقیہ سب جہنم میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے، کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، کہا کہ جو کوئی میرے علی مثل ما انا علیہ واصحابی، جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر جو ثابت قدم رہے اور جو میرے صحابہ کے منہج پر چلے وہی جنت میں جانے والا ہے، وہی اس فرقے میں شامل ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں کیا ان سے متعلق برا گمان رکھا جا سکتا ہے؟ اگرچہ کہ بشری اختلافات ان کے درمیان تھے، بشر ہونے کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے کچھ غلطیاں ہوئی، تو کیا ہم اس کو رکھتے ہوئے ہم صحابہ رضی اللہ اجمعین سے متعلق برا گمان رکھیں، ان سے متعلق گالی گلوچ کریں، ان سے متعلق برا بھلا کہیں؟ ہرگز نہیں۔ بے شک خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بہترین لوگ ہیں، بہترین ہستیاں ہیں تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ان کے فضائل کا اعتراف کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، ان سے متعلق جاننا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان کے منہج کو اپنائیں، ان سے متعلق اپنے صدر کو کھولے، ان سے متعلق ہمیشہ کے لیے کفر و عناد اور جو کچھ بغض ہے اس کو نکال پھینکے، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اگرچہ کہ وہ انسان تھے، اگرچہ کہ وہ بشر تھے، ان سے چوک ہوئی تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، والذین جاءوا من بعدہم یقولون، جو کوئی ان کے بعد آتا ہے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، اے ہمارے رب ہم سے گناہ بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں، ہمیں ہماری مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے، اور پھر کہا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اسی طریقے سے ان کو بھی بخش دے، ان کے بھی گناہ کو بخش دے جو ہم سے پہلے ہمارے اخوان گزر چکے ہیں، ہمارے بھائی گزر چکے ہیں، جو ایمان میں آگے تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، ان سے متعلق بھی دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا سکھائی، کہا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، پھر کہا کہ اور ہمارے دلوں میں ان سے متعلق جو کچھ برا بھلا شیطان کی طرف سے پیدا کردہ ہے ہمارے دلوں میں اس کو دور کر دے، ان سے متعلق جتنی بھی برائیاں ہمارے دل میں پنپنے لگتی ہیں شیطان کی جانب سے، اس سے ہمیں دور کر دے، اس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اس طرح رب ذوالجلال نے بیان کیا، پھر کہا کہ ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک تو رؤوف الرحیم ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اگر ہم تانا کشی کریں گے، اگر ہم ان سے متعلق برا بھلا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے دین، پوری شریعت کو جھٹلا رہے ہیں۔ ذرا بتائیے اگر یہ لوگ نہ ہوں، اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لینے میں نہ ہوں تو پھر ہم کہاں سے دین حاصل کر سکتے تھے؟ اگر ہم انہیں برا بھلا کہہ دیں، اگر ہم ان سے متعلق تانے مار دیں تو پھر ہم دین کہاں سے حاصل کریں گے؟ یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو وہ پل ہیں، یہی تو وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے سکتے ہیں۔ بغیر ان کے کیا ممکن؟ اگر ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ان سے بھی محبت کا دعویٰ کریں، ان سے بھی محبت رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا اور آنے والی نسلوں تک پہنچایا، ان سے متعلق بھی اچھا گمان رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مدح میں کئی آیتیں نازل کر دی، کئی آیتیں نازل کر دی، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کہہ دی کہ جو ہے یہ وہ صحابہ ہیں، کہا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو امین ہیں، اس امت کے امین ہیں، اس امت کے امین ہیں، امانت داری کے ساتھ انہوں نے دین کو پہنچایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سے متعلق اچھا گمان رکھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اگر ان سے متعلق تان و تشریح کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف باندھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے بعد آنے والا کون سا معاشرہ بہتر ہے؟ یہ وہ معاشرہ ہے جس سے متعلق خود نبی نے بیان کیا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ معاشرہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر چلنے والے یہ صحابہ موجود ہیں تو اس پر چلنے والے جو لوگ ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے جو میرے اور نبی میرے اور صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے متعلق اچھا گمان رکھیں، جب بھی ہم صحابہ کا ذکر کریں تو رضی اللہ عنہم اجمعین کہیں، انہیں دعا دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہا کہ جو شخص میرے اولیاء سے متعلق، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، اولیاء کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے اور پھر تمام فرامین پر عمل کرے جو کچھ انہیں حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کیا جائے، وہ لوگ ولی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے ولیوں سے متعلق جو شخص بغض رکھتا ہے، اپنے دلوں میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، وہ جان لے کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے اولیاء سے متعلق جس سے میں راضی ہو چکا اس کی خلاف ورزی وہ کر رہا ہے، ان سے وہ دشمنی مول رہا ہے، تو گویا کہ وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، تو میں بھی اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے رب ذوالجلال کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگرچہ کہ یہ مہینہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، اس میں صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماتم منایا جائے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں رویا جائے، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا تھا۔ جو لوگ ان سے متعلق تان و تشنیع کرتے ہیں، جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں کو لگام دیں، انہیں چاہیے کہ انہیں اپنی زبانوں کو سنبھال کر رکھے، اس لیے کہ ان سے متعلق تان و تشنیع کرنا، ان سے متعلق برا بھلا کہنا وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستے پر رکھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جس طرح ان سے محبت کرنا ہے اس طرح محبت کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے جو بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کرے، جو پریشان حال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو دین پر باقی رکھے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، عزت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون